سن 1478 سمندر کے نیلے پانیوں میں واقع جزیرہ لیسبس میں عثمانی سلطنت کا ایک چھوٹا سا مگر اہم قلعہ تھا۔ یہیں ایک نوجوان ترک سپاہی یعقوب آقا کی گود میں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے بعد ازاں تاریخ خضر رئیس کے نام سے جانتی ہے۔ ماں ایک مقامی عیسائی عورت تھی جنہوں نے بعد ازاں اسلام قبول کیا۔ یہ بچہ نہ صرف اپنی ماں کی نرمی اور باپ کے سپاہیانہ خون کا امتزاج تھا بلکہ اس کے نصیب میں ایسے طوفانوں سے نبرد آزما ہونا لکھا تھا جو صرف چند ہی مردوں کے حصے میں آتے ہیں۔ خضر کے 4 بھائی تھے: اسحاق، الیاس اور عروج۔ یہی عروج آگے چل کر ان کی زندگی کا محور بننے والا تھا۔ ناظرین، بچپن کے دن سخت محنت میں گزرے۔ کبھی باپ کے ساتھ لکڑی کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تو کبھی ماں کے ساتھ زیتون کے باغات میں کام کرتے۔ لیکن سمندر، وہ نیلا بے کراں سمندر، خضر کی آنکھوں میں کچھ اور ہی خواب دکھاتا تھا۔ عروج اور خضر بچپن ہی سے ماہی گیری کرتے کرتے سمندر سے محبت کر بیٹھے تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دونوں بھائیوں نے کشتی سازی سیکھی اور اس فن میں مہارت حاصل کی اور چھوٹے پیمانے پر تجارت شروع کی۔ لیکن وقت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ پرتگیزی اور ہسپانوی حملہ آوروں کی جانب سے مسلم جہازوں پر لوٹ مار اور زبردستی غلامی کے واقعات عام ہو چکے تھے۔ ایک دن عروج کو عیسائی قزاقوں نے قید کر لیا۔ سالوں بعد جب وہ آزاد ہوا تو اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ عروج اور خضر نے فیصلہ کیا، اب ہم قزاق نہیں، سمندری غازی ہوں گے۔ وہ دشمنوں کے جہازوں پر حملہ کرتے، مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرواتے اور لوٹی ہوئی دولت سے اپنی بحری طاقت بڑھاتے۔ یورپیوں نے ان بھائیوں کو ایک ہی نام دیا: باربروسا، یعنی سرخ داڑھی والا۔ دراصل عروج کی سرخ داڑھی کے باعث یہ نام مشہور ہوا۔ جب عروج شہید ہوا تو خضر نے یہ لقب سنبھالا اور تب تاریخ نے خضر کو خضر رئیس، باربروسا اور سمندر کا سلطان کہہ کر پکارا۔ انہوں نے شمالی افریقہ میں الجزائر کو اپنا قلعہ بنایا۔ وہاں کے عوام نے ان بھائیوں کو اپنا محافظ جانا۔ ناظرین، 1518 میں عروج کی شہادت کے بعد خضر نے خلافت عثمانیہ سے باضابطہ بیعت کر لی اور سلطان سلیم اول نے انہیں آف الجزائر اور بحریہ عثمانیہ کا ایڈمرل مقرر کر دیا۔ باربروسا نے عثمانی بحریہ کو ایک ایسی قوت میں بدل دیا جو صرف بحیرہ روم ہی نہیں بلکہ یورپ کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ انہوں نے 1538 میں جنگ پر یکزا میں یورپ کے مشترکہ بحری بیڑے کو شکست فاش دی۔ اس جنگ نے بحیرہ روم کو عثمانی جھیل بنا دیا۔ ان کی بحری حکمت عملی، بروقت حملے، دشمن کو گھیرنے کی مہارت اور سپاہیوں سے سلوک انہیں باقی بحری کمانڈروں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرواتے، دشمنوں سے نرمی برتتے اور اپنی عوام کے لیے ایک باپ کی مانند تھے۔ ناظرین، خضر رئیس کی زندگی کا دوسرا رخ وہ تھا جس سے دنیا کم واقف تھی۔ وہ صوفیہ سے تعلق رکھتے، درویشوں کی مجلسوں میں بیٹھتے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے اور ہر جنگ سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرتے۔ ان کے کمرے میں تلوار کے ساتھ ایک جائے نماز ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ وہ جنگجو بھی تھے اور عابد بھی۔ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار، یہی باربروسا کی پہچان تھی۔ ناظرین، خضر رئیس اب صرف ایک قزاق یا مقامی کمانڈر نہیں تھا، وہ عثمانی خلافت کا کپتان دریا بن چکا تھا۔ بحریہ کا اعلیٰ ترین منصب، ان کے نیچے سینکڑوں جہازوں، ہزاروں سپاہی اور شمالی افریقہ سے لے کر ایجین تک پھیلا ہوا ایک وسیع نظام تھا۔ ان کی آمد سے خلافت عثمانیہ کی بحری قوت یورپ کے لیے ایک مستقل خوف بن چکی تھی۔ 1534 میں خضر رئیس نے تیونس پر حملہ کیا، ہسپانوی گورنر کو بھگا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا دھچکا تھا کہ یورپ بھر کے بادشاہوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ کیتھولک چرچ نے اعلان کیا کہ خضر رئیس شیطان کا کارندہ ہے۔ یورپ کے مختلف بادشاہوں نے صلیبی اتحاد بنایا تاکہ باربروسا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ 1538 میں روم، اسپین، وینس اور دیگر یورپی ریاستوں نے مل کر ایک بڑا بحری اتحاد قائم کیا۔ ان کی قیادت میں مشہور کرسچن ایڈمرل آندریا دوریا تھا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا: خضر رئیس کو ختم کرنا۔ جنگ پر یکزا تیاری کئی ماہ تک جاری رہی۔ خضر رئیس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جزائر اور سمندری گھاٹیوں کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنایا۔ جیسے ہی یورپی بیڑا سمندر میں اترا، باربروسا نے بجلی کی سی تیزی سے حملہ کیا، دشمن کے جہاز تباہ کر دیے، سپاہی گرفتار کر لیے اور آندریا دوریا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ یہ فتح صرف عثمانی سلطنت کی فتح نہ تھی بلکہ یہ خضر رئیس کی بحری قیادت کی معراج تھی۔ بعد ازاں سلطان سلیمان نے فرمایا،
بار بروسا کی تلوار نے وہ کر دکھایا جو ہماری فوجیں زمین پر نہ کر سکیں۔ بار بروسا ایک طرف تو یورپ کے لیے قہر تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے لیے رحمت۔ جن مسلمان قیدیوں کو یورپ غلام بنا کر لے کر جاتا، وہ بار بروسا کے جہاز آزاد کراتے۔ افریقہ، اسپین، اٹلی کے ساحلوں پر جہاں کہیں بھی مسلمان پکارا کرتے، بار بروسا وہاں طوفان کی طرح پہنچتا۔ ان کی شخصیت میں ایک درویش کی عاجزی تھی۔ انہوں نے کبھی خلیفہ کے سامنے اپنی گردن بلند نہ کی، ہمیشہ عاجزی سے کھڑے ہوئے۔ ان کا لباس سادہ، زبان میں نرمی، اور راتوں کو تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز مانگنا تھا۔ یورپ کی تاریخ میں ان کا نام نفرت اور خوف سے لکھا گیا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں وہ سمندری مجاہد کے نام سے جانے گئے۔ خضر رئیس کی سب سے خفیہ کارروائیوں میں سے ایک اسپین میں مسلمانوں کو بچانے کا منصوبہ تھا۔ اسپین میں مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنایا جا رہا تھا، ان کی مساجدیں جلائی جا رہی تھیں، قرآن نذر آتش کیا جا رہا تھا۔ بار بروسا نے خفیہ طور پر اسپین میں اپنے آدمی بھیجے، کئی مسلمان کو سمندری راستے پر الجزائر منتقل کیا، جہاں انہیں آزاد زندگی میسر آئی۔ ان میں کئی علماء، خطاط اور صوفی شامل تھے، جنہوں نے الجزائر کو علم و فن کا مرکز بنایا۔ خضر رئیس نے اپنی عمر کا آخری حصہ استنبول میں گزارا۔ سلطان سلیمان انہیں دربار میں سب سے اعلیٰ مقام دیتے تھے۔ انہوں نے ایک شاندار محل تعمیر کروایا جو آج بھی استنبول میں موجود ہے۔ ان کی قبر بھی وہیں واقع ہے، جس پر آج بھی ترک بحری افواج ہر سال سلامی دیتی ہیں۔ ناظرین، 1546 میں وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر استنبول میں سوگ منایا گیا۔ ایک شاعر نے کہا، وہ جو سمندروں پر چلتا تھا، آج زمین کی گہرائی میں سو گیا۔ ناظرین، خضر رئیس کی کامیابی کا راز صرف طاقت اور ہتھیاروں میں نہ تھا، بلکہ ان کی جنگی حکمت عملی میں چھپا تھا۔ انہوں نے سمندری جنگ کو ایک فن میں تبدیل کر دیا۔ ان کے چند اہم اصول تھے: جغرافیہ سے فائدہ: بار بروسا ہمیشہ ایسی جگہ پر لڑتے جہاں جزائر، سمندری گھاٹیاں یا تنگ گزرگاہیں ان کے حق میں ہوں۔ پریگزا اور تیونس کی لڑائیاں اس کی مثالیں ہیں۔ وہ دشمن کو اتنا موقع ہی نہ دیتے کہ وہ سنبھل سکے۔ ناظرین، حالات بگڑنے لگتے تو پسپائی کو ذلت نہ سمجھتے، بلکہ نئی چال کے لیے موقع ڈھونڈتے۔ سمندری ہوائیں ان کے بہترین ہتھیار تھیں۔ وہ اندازہ لگاتے کہ ہوا کس طرف سے چلے گی اور اپنے جہازوں کی سمت اس کے مطابق طے کرتے۔ ناظرین، وہ اپنے سپاہیوں کو بھائی سمجھتے۔ جہاز پر کھانا پہلے سپاہی کھاتا، بعد میں بار بروسا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فوج ان پر جان نچھاور کرتی تھی۔ دنیا انہیں بار بروسا کہتی رہی، لیکن استنبول کے صوفی حلقے انہیں درویش دریا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ حضرت عبد القادر جیلانی کے مرید تھے، اکثر وظائف کرتے، روزے رکھتے اور راتوں کو تہجد کی نماز باجماعت ادا کرتے۔ ان کے کمرے میں ایک تسبیح، ایک جائے نماز اور ایک قرآن ہمیشہ رکھا رہتا۔ وہ خود کہا کرتے تھے، ہم اگر صرف شمشیر کے سہارے نکلتے تو شاید ایک دن فنا ہو جاتے، ہمیں قرآن اور دعا نے ہمیشہ غالب رکھا۔ ناظرین، ان کی صحبت میں کئی سپاہی صوفی بن گئے اور کئی قیدی توبہ کر کے مسلمان ہوئے۔ بار بروسا کے مرنے کے بعد بھی یورپی بادشاہوں کے بحری نقشے ان کے نام سے کانپتے رہے۔ بچوں کو سنانے والی کہانیوں میں بار بروسا ایک دیو کی مانند موجود رہا۔ وہ ان کے لیے ایک عفریت تھا، ایک ایسا ترک جو ہوا کے رخ پر چلتا اور طوفان سے پہلے آتا، لیکن ترکوں کے لیے وہ افتخار کا نشان تھا۔ سلطان سلیمان نے ان کی قبر کے پاس عثمانی بحریہ کی تربیت گاہ قائم کی، جو آج بھی ترک نیوی کا حصہ ہے۔ خضر رئیس نے ہمیں صرف فتوحات نہیں دیں، بلکہ ایک نظریہ دیا: طاقت کا احترام، محبت کے ساتھ علم اور ہنر کی اہمیت، میدان جنگ سے زیادہ صوفیہ اور سپاہی کا اتحاد، خلافت کے ساتھ وفاداری کو عزت کا ذریعہ بنانا۔ ان کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو، عمل مخلص ہو، تو مقصد اللہ کی رضا ہو، تو سمندر کی تہہ سے بھی فتوحات ابھرتے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ جب سمندر میں روانہ ہوتی ہے تو خضر رئیس کی قبر پر حاضری دیتی ہے اور وہاں دعا پڑھتی ہے: اے سمندر کے سلطان، تیرے نقش قدم پر چلنے والوں کو استقامت عطا ہو، تیرے جیسا اخلاص، تیرے جیسا ایثار اور تیری جیسی حکمت عطا ہو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔